ہجرت مدینہ کے شب و روز۔ پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے سے قریش کے اس ارادے سے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا اور یہ حکم دیا کہ علی کو اپنے بستر پر سلا کر تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلا کر خدا کے حکم سے آگاہ کیا اور بستر پر سونے سے متعلق ان کی رائے پوچھی تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے تو میں 1000 جان سے یہ خدمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، میں اب غار سور کی طرف جا رہا ہوں۔ 3 دن قیام کے بعد وہاں سے مدینے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ تم صبح کو یہ چند چیزیں جو میرے پاس لوگوں کی امانت رکھی ہیں اپنے ہاتھ سے ان کے مالکوں تک پہنچا کر راستے میں ہی مجھ سے مل جانا۔ جب تک تم میرے پاس نہیں پہنچو گے میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ بڑا خوفناک موقع تھا۔ اگر اس وقت حضرت علی علیہ السلام جانثاری پر آمادہ نہ ہوتے تو کفار ضرور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالتے اور دین اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے میں حضرت علی علیہ السلام کے لیے جان جوکھوں کا معاملہ تھا۔ خون کے پیاسے دشمنوں کے محاصرے میں سوتے رہنا معمولی کام نہ تھا۔ ایسے وقت میں بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے دل میں چونکہ خدا، رسول خدا اور دین اسلام کی سچی محبت تھی، لہٰذا انہوں نے اس خطرے کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سوتے رہے۔ غرض کہ حضرت علی علیہ السلام کو ہدایات دے کر جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلنے لگے تو دیکھا کفار برہنہ تلواریں لیے مکان کے چاروں طرف محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا ایک مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی، جس کے اثر سے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ میں سے نکلتے چلے گئے اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اس خیال سے کہ قریش فوراً پیچھے دوڑ پڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ چند روز کسی مقام پر پوشیدہ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت ابو بکر مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنے ساتھ لے لینا مناسب سمجھا۔ 3 دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار میں قیام فرمایا۔ اب ادھر کا حال سنیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام بے خوف و خطر بستر رسول پر سوتے رہے۔ کفار کو تمام رات یہ دھوکہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں۔ انہیں اطمینان تھا کہ جس وقت بھی نکلیں گے ہم سب تلواریں لے کر ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ پوری رات وہ اس خیال سے گھر میں پتھر پھینکتے رہے کہ محمد غصے میں باہر نکل آئے۔ صبح ہونے پر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ علی سو رہے تھے تو بہت حیران ہوئے اور تعجب سے کہنے لگے، اتنی آنکھوں میں محمد کدھر کو نکل گئے؟ ان سب نے غصے میں حضرت علی علیہ السلام کو آ گھیرا اور کہنے لگے، بتاؤ محمد کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے تلوار کھینچ کر غضب آلود لہجے میں کہا، کیا تم ان کو میرے سپرد کر گئے تھے جو پوچھ رہے ہو؟ جہاں ہو تلاش کر لو۔ وہ ضرور حضرت علی سے لڑ پڑتے، لیکن اس خیال سے رہ گئے کہ اگر ہم یہاں لڑنے میں مشغول ہو گئے تو محمد ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ابھی تو تھوڑی دور ہی پہنچے ہوں گے، فوراً پیچھا کر کے پکڑ لیں گے۔ غرض کہ وہ سب غیظ و غضب میں بھرے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں دوڑ پڑے۔ چپا چپا چھان مارا، راستوں میں دور دور تک دیکھ آئے، مگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہاں پتہ۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور تک بھی پہنچ گئے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے پناہ لی ہوئی تھی۔ کسی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان پہچان کر کہا، محمد یہاں سے آگے نہیں بڑھے، یقیناً اس غار کے اندر ہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد اس کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے تھے۔ ان لوگوں نے یہ صورتحال دیکھ کر کہا، اگر اس غار کے اندر جاتے تو یہ جالا ضرور ٹوٹ جاتا اور انڈے ٹوٹ جاتے۔ آخر کار وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ جب کفار غار پر کھڑے باتیں کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر جو غار سور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے وہ خوف سے رونے لگے۔
حضرت رسول خدا نے سوچا کہ اگر ان کی آواز کفار کے کانوں تک پہنچ گئی تو سب ابھی آ جائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، رنجیدہ مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے نکلے اور 2 اونٹوں کا بندوبست کر کے وہاں سے یثرب کی جانب روانہ ہو گئے۔ 1 رات اور 1 دن مسلسل سفر کرتے رہے۔ دوپہر کو جب دھوپ زیادہ تیز تھی، ایک چٹان کے سائے میں آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور ایک چرواہے سے دودھ لے کر پیا۔ سورج ڈھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چل کھڑے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصائب کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات تھی کہ ایسے روح فرسا حادثوں کو برداشت کر گئی، دوسرا ہوتا تو نامعلوم کب کا جی چھوڑ بیٹھتا۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام نے دوسرے دن اعلان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس کی امانتیں ہوں مجھ سے واپس لے جائے۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور اپنی اپنی چیزیں واپس لے گئے۔ جب امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچ گئیں تو حضرت علی علیہ السلام نے یثرب کے سفر کی تیاری کی اور آپ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ زہرا، فاطمہ بنت زبیر ابن عبد المطلب، حضرت سودا اور ام ایمن وغیرہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ چونکہ گرمی کا زمانہ تھا اور حضرت علی علیہ السلام کو بہت زیادہ پیدل سفر کرنا پڑا تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کے پیروں پر ورم آ گیا تھا اور چھالوں کی وجہ سے جاں بجا زخم ہو گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرت علی علیہ السلام نے بھی نصرت دین میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور یہ واقعہ 622 عیسوی کا ہے۔